السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ کل الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اپنے طور پر فیصلہ کیا، اور اس نے انتخابات کو، جو پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات ہونا تھے، اس کو ملتوی کر دیا ہے اکتوبر تک کے لیے۔ اور یہ اپنی نوعیت کا ہماری ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی الیکشن کمیشنر نے خود سے یہ فیصلہ کر پایا ہے، بیکاز تھوڑے دن پہلے ہی آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ الیکشن کمشنر الیکشن کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے بالکل لاچار اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ وہ بالکل الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج انہوں نے اپنے طور پر ہی اکتوبر کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ تو اس کے اوپر جو کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ الیکشن ہر صورت 90 دن کے اندر ہی ہوں گے، انہوں نے ان احکامات کی بھی صریح خلاف ورزی کر دی ہے۔ اور آج تو 23 مارچ ہے، ساری عدالتیں بند ہیں۔ لیٹ سی کہ جب عدالتیں کھلتی ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کیا عدالتیں خود سے اس کے اوپر نوٹس لیتی ہیں یا عمران خان صاحب اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی درخواست دائر کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، اطاعت آرٹ صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام کے اندر اطاعت آرٹ صاحب نے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا جی ملک کے اس وقت جو ہے وہ ایک معاشی طور پر ایک بحران کی صورتحال ہے، اور ملک کے اندر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی سیکورٹی فورسز نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ان کے پاس اتنے اہلکار نہیں ہیں، کیونکہ ملک اس وقت سیکورٹی تھریٹس کا سامنا ہے، تو اس وقت اس لیے ہم اس کی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اس پر شاہ زیب خانزادہ صاحب کا کہنا تھا یہ کہ بھائی صاحب 2008 کے اندر اور 2013 کے اندر بھی تو اس سے زیادہ جو سیکورٹی صورتحال ابتر تھی، اور اس وقت اس سے زیادہ پرابلمٹک تھی سچویشن، اس وقت تو انتخابات ہو گئے تھے، تو آج یہ انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ صورتحال کمپیریزن نہیں ہے، کمپیریبل نہیں ہے، اس وقت اتنی مسئلہ خراب نہیں تھا۔ اور دوسرا ہمارا جو پچھلا بجٹ تھا اس کے اندر ہم نے اس کے لیے پیسے مختص ہی نہیں کیے تھے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے یکلخت سے آ کے اسمبلیاں بریک کر دی ہیں، اسمبلیاں توڑ دی ہیں، تو اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت اتنی خراب ہے کہ سیکورٹی فورسز اس کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں دے سکتی ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جو دل کھول کے تنقید کی ایز یوزول وہ جو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے لائن پہ لیا حامد میر صاحب کو، اور حامد میر صاحب سے اس بارے میں ان کے خیالات پوچھے کہ یہ جو الیکشن کمیشنر نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس کے اوپر حامد میر صاحب کا کیا نظریہ ہے۔ تو حامد میر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشنر نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل ماروائے قانون، ماروائے عدالت ہے، اور اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے۔ الیکشن کمیشنر کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے، اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بہتر حل تو یہ تھا کہ یہ ایک بینچ پر بیٹھتے، اکٹھے بیٹھتے پی ٹی آئی اور یہ گورنمنٹ اکٹھے بیٹھتے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ انتخابات کو تاریخ آگے لے جاتی ہے، اور جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ جنرل الیکشنز کو تھوڑا پیچھے لے آتے، اس طرح سے مل کے اس سچویشن کا حل نکالتے، اور ایک ہی تاریخ میں پورے ملک کے اندر انتخابات بھی کروائے جا سکتے تھے۔ اور باقی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 2008 میں 2013 کے اندر اس سے زیادہ صورتحال جو ابتر تھی، اس کے باوجود الیکشن ہوئے تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو قتل ہوا تھا، جو ان کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد ملک کے حالات بہت سنگین خراب ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود الیکشن اپنے ٹائم سے تھوڑا سا ڈیلے کر کے انہوں نے الیکشن تبھی ہوئے تھے۔ تو اس پر حامد میر صاحب نے یہ بھی اظہار خیال کیا کہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کی ہے وہ انتہائی غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا جی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جسٹس صاحبان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے ججز کو لتاڑا ہے، اس سے بھی جو یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اور کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے، یا یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ اور کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے، اور اس سے ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگ سکتا ہے۔ اور اس طرح تو انہوں نے کہا کہ اگر آج جو الیکشن کمیشنر اور یہ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتی ہے، تو اس طرح کل کوئی بھی اٹھ کے سپریم کورٹ کے حکم کو نہ ماننے کا اعلان کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو کہ یہ جس وقت ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی، تو انہوں نے اس عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ وہ عدالت کے احکامات کے مطابق انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو بھی قربان کر دیا تھا۔ تو اس وقت وہ بھی اعلان کر دیتے کہ وہ اس عدالت کے حکم کو نہیں مانتے۔ تو لیٹس سی کہ اب
عدالتیں اس کے اوپر کیا نوٹس لیتی ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں قتل کروانا چاہتی ہے، اور اس میں آئی جی اسلام آباد اور آئی جی جو پنجاب ہیں وہ گورنمنٹ کے پورے معاونین کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک منصوبہ بھی بتایا کہ ہوگا یہ کہ ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے اندر کچھ پولیس کے ارکان آئیں گے اور وہ سول وردی میں دوسری طرف موجود پولیس کے اوپر حملہ کریں گے، اور اس پر پولیس کو جو ہے وہ پولیس فائرنگ کھول دے گی، اور وہ بہت سارے کارکنان بھی مارے جائیں گے، اور عمران خان صاحب کے بھی قتل کا اس کے اوپر خدشہ ہے۔ اس بیان کے اوپر جو اسلام آباد پولیس ہے ان کا ٹویٹر ہینڈل سے اس کا جواب آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر ایک غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے خلاف وہ قانونی چارجوئی بھی کریں گے۔ اور عمران خان صاحب اپنے ماضی کے اندر بھی ایسے بیانات دیتے رہے ہیں جس کی قانونی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، جس کے نہ تو بعد میں کوئی ثبوت دیا جا سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جب بھی ایسا کوئی بیان سامنے آیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کے منصوبے ثبوتاج ہوئے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ پہلے سے ہی منصوبہ سامنے آنے کے بعد وہ اس کے اوپر تو عمل نہیں کر سکتے تھے، وہ اسی طرح سے اس چیزوں کو لے کے تو نہیں چل سکتے تھے۔ تو لیٹس سی ہوتا کیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عامر میر صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن کی گئی شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام کے اندر۔ عامر میر صاحب جو ہے اس وقت نگران حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کوئی فلمی سٹوری سنا رہے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے، اور جو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب اپنے ماضی کے اندر بھی ایسے بیانات دیتے رہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوگا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جو انہوں نے جس کے بارے میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارجوئی کریں گے جو انہوں نے الزامات ہماری پولیس کے اوپر لگائے ہیں۔ تو دوسری بات جو ان سے ڈسکس کی گئی کہ جو عمران خان کے اوپر جو پولیس نے جو ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی ان سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ بالکل قانون کے مطابق تھا، اور پولیس کے پاس اریسٹ وارنٹ تھے، اور وہ پولیس ایسا کر سکتی تھی۔ تو خیر ہمارا جو اس کے اوپر اب تبصرہ یہ ہے کہ لڑسی کے عدالت اس کے اوپر خود بخود نوٹس لیتی ہے یا کیا ہوتا ہے، بیکاز کہ اب دو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ الیکشن اپنے مقرر مدت میں نہیں ہو پائیں گے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایک آئینی ادارہ اٹھے گا اور وہ الیکشن اور وہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے احکامات کے خلاف اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو لیٹس سے کہ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا نوٹس لیتی ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، اور فل کورٹ بینچ میں سے وہ ججز کے ساتھ کچھ مینپولیشن کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی کوشش کریں گے۔ آج تو چھٹی ہے، تو کل پرسوں جب بھی عدالتیں کھلیں گی تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہم آپ تک جیسے کوئی بھی اپڈیٹ آئیں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔